بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کیوں کی جائے؟ اس سے کیا ملے گا؟ تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ زخرف کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم قیامت میں اس سے فرمائے گا، خدا بات کرے گا اس سے جو آج خدا سے بات کرے گا۔ بس جو طریقہ بات کرنے کا ہے مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ یہاں سورہ زخرف پڑھو، تم خدا سے بات کرو، اور قیامت میں خدا تم سے بات کرے گا۔ خدا کیا بات کرے گا؟ خدا ہر کس و ناکس کو منہ نہیں لگاتا، خدا اس کو منہ لگاتا ہے کہ جو منہ لگانے قابل ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت میں خدا بات کرے گا، پیغمبر فرما رہے ہیں حدیث، کیا بات کرے گا؟ سورہ زخرف کے پڑھنے والے سے فرمائے گا، آج تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی تمہیں پریشانی ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی پریشانی۔ جاؤ جنت میں حساب کے بغیر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ لفظ حساب کے بغیر۔ اس عشرے میں انشاءاللہ ہم اور آپ کوشش کریں کہ شاید کوئی ایک آدھ دن تو ایسا ہو کہ ہم یہ سورہ پڑھ لیں، تاکہ اس روایت کے مطابق ہم اس مقام پر آ سکیں جہاں خدا ہم سے فرمائے کہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب آئیے تفسیر سورہ اور آیت کو چھوڑتے ہوئے آیت کا صرف ترجمہ، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باقیتاً۔ اس سورے کی آیت نمبر 28 الفاظ کیا ہیں؟ جعلہا، خدا نے اسے قرار دیا، اسے قرار دیا، کلمتاً باقیتاً، ایک ایسے کلمے کے طور پر جو ہمیشہ رہے گا۔ خدا کی خدمت میں تعزیت پیش کیجیے گا۔ صاحب عزا سے مراد یہاں آپ سمجھ رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس صاحب عزا کو تلاش کرتے کرتے ہم اس آیت پر پہنچے ہیں۔ اس آیت کو انشاءاللہ روزانہ آپ کی خدمت مقدس میں ترنامہ کلام میں تبرکن تلاوت کیا جائے گا۔ یہ لفظ تبرکن کا مطلب کیا ہے؟ کہ تفسیر قرآن بیان نہیں ہوگی، بلکہ آیت کے ذریعے آیت کے پس منظر میں صاحب آیت کو تلاش کریں گے، اور صاحب آیت نے کس طرح اپنے جد کو سلام پیش کیا، ان الفاظ کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنی قلیل معرفت کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آئیے آج اس آیت کا ترجمہ اور ذرا سی اس کی شناخت اور پہچان کر لیں۔ سورہ مبارکہ الزخرف، اس کا ایک نام سورہ حامیم بھی ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ ترتیب میں تلاش کریں 25ویں پارے میں یہ سورہ ملے گا۔ سورہ کا نشان سورہ نمبر 43 ہے، اور نزول کی ترتیب میں اس سورے کی جو نمبرنگ ہے اس کے لحاظ سے 63 ہے، یعنی 20 کا فرق ہے، 43 اور 63۔ سورہ الزخرف، سورہ حامیم 25ویں پارے کے اندر ہے۔ یہ پورا سورہ
مکۃ المکرمہ میں نازل ہوا سوائے ایک خاص آیت کے کہ اگر کبھی اس سورے کی تفسیر بیان کی جائے تو اس آیت کی تلاوت کا لطف الگ ہوگا کہ وہ آیت کہاں پر نازل ہوئی، نہ مکے میں نازل ہوئی، نہ مدینے میں نازل ہوئی، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ میدان میں اور نہ گھر میں۔ وہ آیت ایسے مقام پہ نازل ہوئی جس کی خبر یا خدا کو یا خدا کے مصطفیٰ کو یا خدا کے مرتضیٰ کو۔ اللہم صلی آج وہ آیت نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کل سرچ کیجئے، ہم بھی دیکھیں کہ آپ کی جو تحقیق ہے وہ کہاں تک پہنچے گی۔ پھر ہو سکتا ہے کل اس آیت کا تذکرہ بطور تبرکن دہرا دوں۔ میرا موضوع یہ آیت نہیں ہے، یہ سورے کی ذرا سی اہمیت کو بیان کرنے کا ایک طریقہ سمجھ رہا ہوں کہ اس بہانے ہی صحیح کبھی قرآن کی آیتوں میں آل محمد کے چہروں کو سمجھ لیجئے۔ سورہ الزخرف کی ایسے کلمے کے طور پر جو ہمیشہ رہے گا، کہاں پر رہے گا؟ فی عقبہ، اس کی نسل میں رہے گا۔ دونوں ضمیریں ہیں، اب جو با ضمیر ہیں وہ ضمیر کا مرجع پہچانیں گے، جو بے ضمیر ہیں انہیں سمجھ میں ضمیر نہ کبھی کل آئی تھی نہ آ جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک، آخری آیت کا لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ واپس پلٹ آئیں۔ عجیب آیت ہے، جعلہا ہا ضمیر، عاقب ہی ضمیر، لعلہم ہم ضمیر، اور تینوں کے مرجع تلاش کیجئے آپ۔ لیکن یاد رکھیے قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہیں۔ ظاہر ایک ہے، باطن 70 ہیں۔ ایک کو سمجھنے چلے تھے، وہ نہ سمجھ سکے 70 کیا خاک سمجھ میں آئیں گے جس سے 72 سمجھ میں آ گئے۔ شاید وہ کہیں ان 70 میں کسی ایک کو پہچاننے قابل ہو جائے۔ بڑی احتیاط سے جملہ استعمال کیا میں نے کہ دعویٰ بھی نہ ہو جائے اور مایوسی بھی نہ ہو جائے۔ 72 کو پہچانیں گے تو 70 میں کسی ایک تک تو پہنچیں گے۔ اب آئیے اس کا ایک باطن بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت مقدس میں۔ ظاہر تو میں نے بیان کر دیا۔ ظاہر کا مطلب کہ اس میں خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ فرمایا کہ کلمہ توحید کو خدا نے قرار دیا ہے ابراہیم کی نسل میں۔ کلمہ توحید کو، شہادت وحدانیت کو خدا نے قرار دیا ہے کلمہ باقیہ بنا کر، ایسا کلمہ بنا کر جو ہمیشہ رہے گا ابراہیم کی نسل میں، کہ شاید کہ کبھی عام انسان پلٹنا چاہیں تو انہیں کلمہ نصیب ہو جائے۔ یہ اس کا ظاہر ہے۔ اب اس کا باطن بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ پروردگار عالم نے یہ عقب ہی کے اندر ضمیر جو پلٹائی ہے، اس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور جعلہا میں جو ہا ضمیر ہے، اس سے مراد منصب ہدایت اور امامت ہے۔
کہ خدا نے امامت کو قرار دیا ہے حسین کی نسل میں، شاید کہ کوئی انسان پھر حسینی ہو جائے، لعلہم یرجعون، شاید کوئی اتنا ہمدرد ہو جائے کہ حسین کا ہمدرد دکھائی دے، لعلہم یرجعون۔ یہ آیت کا ایک بات میں نے بیان کیا۔ اب آئیے جو وارث حسین اس آیت کے اعتبار سے وہ اپنے جد کو سلام کیسے کر رہے، شرح زیارت ناہیہ۔ بہت سارے افراد ہم میں سے لفظ ناہیہ سے واقف شاید نہ ہوں، تو پہلے لفظ ناہیہ کی وضاحت کر دی جائے کہ ناہیہ کسے کہتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حالات آل محمد کے حوالے سے کتنے مشکل رہے، اتنے مشکل رہے کہ آئمہ کو اصل ناموں سے پکارنا ممکن نہ تھا، آئمہ کو اصل ناموں سے پکارنا ممکن نہ تھا۔ کسی امام کو عالم کہہ کے پکارا، کسی کو فقیہ کہہ کر پکارا، کسی کو سید کہہ کے پکارا، اور کسی کو ہادی کہہ کے پکارا، تو کسی کو عسکری کہہ کے پکارا۔ عسکری نام نہیں ہے، ہادی نام نہیں ہے، عالم نام نہیں ہے، فقیہ نام نہیں ہے، سید نام نہیں ہے۔ ایسے حالات، تو ایسے حالات میں ایک اشارہ اور کنایہ ہوا کرتا تھا۔ بھائی آپ سمجھ جائیے، لوگ آج بھی کہتے ہیں نا، سمجھ جائیے کس کی بات ہو رہی ہے۔ وہ آئے ہوئے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے اردو کا ایک محاورہ استعمال کیا تھا، تو کبھی کبھی کسی کے نام کو اگر ظاہر نہ کرنا ہو تو ضمیر استعمال کرتے ہیں کہ وہ آئے ہوئے۔ اسی انداز سے خاص سامرہ کے ماحول میں 10ویں امام، 11ویں امام اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام تینوں ائمہ کے اعتبار سے اللہم لفظ ناہیہ استعمال ہوا خود سامرہ کے لیے۔ بھائی یہ خبر کہاں سے آئی؟ خبر اس طرف سے آئی ہے۔ ناہیہ کہتے ہیں طرف کو، سمت کو۔ کس کی طرف سے آئی ہے؟ ان کی طرف سے آئی ہے۔